اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 دسمبر 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے ہی کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں پچھلی کلاس کے اندر میں نے جو قرآن نے عاکفینہ کا ذکر کیا ہے کہ عاکفینہ کیا ہے، طائفینہ اس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا تھا، اور رکع السجود یہاں تک میں نے عاکفینہ اور طائفینہ تک آیات کو پڑھا تھا اور اس کی وضاحت پیش کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی ذمہ داری کو اٹھانے والوں کی جو اعمال تھے ان کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے مقام ابراہیم کی ذمہ داری لی جائے، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنایا جائے۔ تو اب اس مصلی میں کرنا کیا ہے، کیونکہ مصلی کا معنی میں نے بتایا تھا ریس کورس، وہ جگہ جہاں پر گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جب میدان میں اتر گئے ہیں تو میدان میں اترنے کے بعد جو فرائض منصبی ہے اس کو قرآن نے پھر اس کو بیان کیا ہے۔ کہا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگائی۔ عہد کا مطلب وعدے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب عہد کے ساتھ الہ کا صلہ آتا ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جوڑ، تو الہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا پابند بنا دینا، کسی کے ذمہ دے کوئی کام لگا دینا، فرائض کسی کے منتخب فرما دینا۔ تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگا دی، کیونکہ مقام ابراہیم جو تھا وہ کیا تھا؟ انسانیت کی امامت۔ وہ انسانیت کی امامت کیسے حاصل ہوئی تھی ان کو، اس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذمے لگایا أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، اس کو میں پچھلی کلاس کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ بیت کے اطہار اس کا معنی کیا ہے۔ بیتیہ میرا گھر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں کسی کی اجارہ داری ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اور اس کی تطہیر سے کیا مراد ہے، یعنی اس کو پاکیزہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پچھلے سیشن کے اندر سمجھ لیا تھا کہ تطہیر سے مراد ان غیر خدائی نظریات سے اللہ کے گھر کو پاک کر دینا، نہ کہ اس کی جھاڑو پوچھا کر کے یا اس کی جو ہے وہ عرق گلاب سے اس کی دھونا یا اس میں خوشبوئیں لگانا، اس کے کسوہ کو چینج کر دینا، یہ حق ادا نہیں ہوتا ہے تطہیر بیتیہ کا۔ ان طاہرہ بیتیہ کا جو حق ادا ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ غیر خدائی نظریات، غیر خدائی نظام سے اس جگہ کو پاک رکھنا۔ اور یہ بیتیہ جو ہوگا اس میں کسی کا ٹیگ نہیں ہوگا، کوئی ٹریڈ مارک نہیں چلے گا، کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا مرکز بنے گا، فلاں کہے گا یہ میرا مرکز بنے گا۔ کچھ روایات بھی ایسی پیش کر دی گئی ہیں نا اس ضمن کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب فتح مکہ کیا تھا، مکہ فتح کیا تھا، تو یہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، تولیت کعبہ جس کو کہتے ہیں، ذمہ داری، کعبہ کی ذمہ داری، تو وہ ایک خاندان کے پاس تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں جو روایات کے ذریعے دین پیش کیا گیا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے اندر گھوم رہا ہے، کہ فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے تو سید کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک خاندان جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں نہ کہ انسانیت، ایسے پیش کیا جاتا ہے۔ اب تولیت کعبہ جو تھی، کعبہ کی متولی جو تھے، وہ ایک خاندان کے پاس چابیاں تھیں اس کی، اب چابیاں کون سی تھیں یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ کعبہ کا جو تصور پیش کرتے ہیں اس زمانے کے اندر، اور جو مساجد کا تصور پیش کیا جاتا ہے روایات کی روشنی میں، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کھلے عام ہوتی تھی، سب کھلا ہوتا تھا،
اس میں پتہ نہیں کون سی چابیاں تھیں جو ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی کہ وہ تالے کھل رہے ہیں اور جو ہے وہ تالے کھل کے اندر جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ باؤنڈری وال سمجھ میں آتی ہے اور اس کے دروازے بڑے بڑے دروازے سمجھ میں آتے ہیں، اس زمانے میں پتہ نہیں کون سی، یہ بتاتے ہیں کہ چابیاں تھیں، ایسے الفاظ آئے ہیں کہ کعبہ کی چابیاں جو ہیں وہ ایک خاندان کے پاس تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو کعبے کی چابیاں ہیں یہ قیامت تک اسی خاندان کے پاس رہیں گی۔ تو پھر تو وہی آ گیا نا، متوارث چلا آ رہا ہے، یہ تو وراثت کے ذریعے چلی آ رہی ہے خانہ کعبہ کی تولیت۔ کل کو وہ کھڑا ہو کے چابی تالا بند کر دے گا تو کعبہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا انسانیت کے لیے، یعنی جو انسانیت کا مرکز ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ تو خاندانی مرکز بن گیا، وہ تو ڈیرا بن گیا ان کا، کہ کوئی بھی مہمان آ رہا ہے تو ان کے پاس چابی ہے، وہ ٹھیکیدار ہیں اس کے، وہ دروازہ کھولیں گے، اجازت دیں گے تو آ سکتا ہے، اجازت ختم کر دیں گے تو اس کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ قریب پھٹک لے اس کے۔ وہی اجارہ داری جو میں کہہ رہا تھا نا پچھلی کلاس میں کہ بیتیہ کہہ دیا ہے، میرا خیال تو اجارہ داری کیسے قائم کر سکتے ہیں آپ؟ روایت میں کہتے ہیں کہ وہ چابی اللہ کے رسول نے اس خاندان کو دے دی کہ یہ چابی تمہارے پاس تھی اور تمہارے پاس ہی دے گی، قیامت تک تم اس کے متولی ہو۔ تو یہ تو پھر بیتیہ کا مفہوم تو اس سے پورا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو تطہیر کعبہ اس کا معنی یہی ہے کہ اس گھر کو ان تمام چیزوں سے، جس میں سرداری آ جاتی ہے، ٹھیکیداری آ جاتی ہے، اجارہ داری آ جاتی ہے، اس مرکز کے اوپر اس کو ختم کر دیا جائے جب ہوگا تطہیر کعبہ۔ ورنہ ابھی بھی کعبے کی تطہیر جو ہے نا وہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ اس کعبے کی تطہیر کی جائے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ للطائفین کو میں نے بیان کیا تھا کہ کوتوال ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، جو چکر لگانے والے ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسانیت اگر سو رہی ہے تو اس کے پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے، جو مطمئن ہو جائیں ان سے کہ ہاں یہ انہوں نے انسانیت کی ذمہ داری لی ہے، وہ ہیں طائفین۔ نہ کہ فقط چکر لگا کے سمجھنے والے کہ آج ہم نے یہ چکر لگا لیے ساتھ تو آج ہم نے جو ہے وہ طائف ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے طواف کر لیا ہے، طواف کعبہ کر لیا ہے، اور طواف کعبہ کے بعد اب ہم جو ہے وہ پاک باز ہو گئے ہیں، یہ طواف کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ والعاکفین، تعاکیف کا مطلب میں نے بتایا تھا، عاکف کے معاملات کو اتنے بہترین انداز سے سنبھالنا، منتشر چیزوں کو ایک لڑی میں پرو دینا تاکہ وہ منتشر نہ ہونے پائیں۔ تو یہ الفاظ، عاکف کا الفاظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو عاکفین ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے مسائل کو بہترین انداز میں سولف کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور یہ بہترین انداز سے ان کو سولف کر رہے ہوتے ہیں، بکھرنے نہیں دیتے انسانیت کو، یہ جو عاکفین ہوتے ہیں۔ تو عاکفین کا جو لفظ ہے اس میں بہت وسیع جو ہے مقاصد پنہا ہیں عاکفین کے اندر۔ اور یہیں سے میں نے وہ اعتکاف کا ذکر کیا تھا نا، مساجد میں اعتکاف کو ایک چھوٹی فارم، سمرائز فارم کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر رمضان کے اندر 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے وہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ جو مرتبہ یہاں پر قرآن نے عاکفین کا بیان کیا ہے۔ یہ ایسی بھاری ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے ابراہیم رسول اللہ کو جاعلک للناس امامہ جیسا منصب حاصل ہوا۔ یہ ایسی بھاری ذمہ داری تھی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، تختہ مشق جو ہے وہ مقام ابراہیم کو بنانا ہے آپ کو۔ اس کو جو ہے وہ ہر گلی محلے کے اندر 4 مساجد بنی ہوئی ہیں، وہاں پر چند لوگ جاتے ہیں، 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں نے 100% حاصل نہیں ہے تو 50% تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، 50% تو حاصل کر لیتے ہیں وہ مساجد میں ہر سال کے اندر، بچتا ہے باقی کا 50%، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہی ہے نا معاملات۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، مساجد میں سکھاتے ہیں کہ بھئی تم اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو تم کیا کہو، نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت کی ہے۔ تو تم جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہو گے تمہارا اعتکاف جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح اس کو 50% تو وہ ہو گیا آپ کا رمضان کے اندر 10 دن کے اندر، اور باقی 10% کر کے اس کو اس طرح سے وہ 100% کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ مطمئن ہو گیا، اس نے کہا میں تو عاکفین بھی ہو گیا اور طائفین بھی ہو گیا،
اور نماز کے اندر جو ہے رکوع کرنا سکھا دیتے ہیں، سجدہ کرنا سکھاتے ہیں، وہ تو بول رہا اب تو وارے نہیں آ رہے ہوگا میرے، اب مجھے کون ہے جو دوزخ میں داخل کر سکتا ہے، اور کون ہے جو جنت سے ہو سکتا ہے؟ میں تو چلتا پھرتا جنتی ہوں، کیونکہ میں نے تو یہ سارے حقوق ادا کر دیے ہیں جن حقوق کے لیے ابراہیم اور اسماعیل نے قربانیاں دی تھیں، جس کو قرآن نے سورہ صافات میں بیان کیا ہے، سورہ صاد میں بیان کیا ہے۔ ایسی قربانی اس کو اللہ نے فرمایا ذبح عظیم قربانی، ایسی عظیم قربانی دی تھی۔ وہ قربانی تو میں گھر بیٹھ کے چند وقت لگاتا ہوں، نوائی تو سنت الاعتکاف کہتا ہوں، وہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے باقی انسانیت کے بھلا کے کیا سوچنا ہے؟ مجھے تو اپنی فکر ہے، میں نے چند دن کام کیا اور میرا تو مسئلے سارے حل ہو گئے۔ اب باقی جو ایام میرے پاس رہیں گے زندگی کے، اس میں تو مجھے اپنے کام کرنا ہے، میں نے اللہ کا حق تو ادا کر دیا ہے نا۔ تو ہمارے ہاں تو اللہ کا حق صرف مساجد کی چار دیواری کے اندر حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا جو اللہ نے ہماری جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پوری کر لی ہم لوگوں نے۔ تو للطائفین والعاکفین، اعتکاف کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا والرکع السجود، رکوع السجود کا کیا تعلق ہے اس کے اندر؟ طائفین سے اور عاکفین سے اگر یہ اس کا تعلق نماز سے ہی ہوتا تو پھر نماز کے اندر تو قیام سے شروع کر کے اور آخر تک کا معاملہ بیان کیا جاتا، خالی رکوع اور سجود کی اہمیت ہی کیوں بیان کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکوع اور سجود جو ہیں یہ کچھ اور ہے جو نماز سے ہٹ کر ہے، ورنہ تو اور باتیں ہی بیان کرنی تھی یہاں پر۔ اس لیے جو نماز ہمارے ہاں ادا کی جاتی ہے اس میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اس کو تو قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ ڈائریکٹ رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے اور سجود کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، کیونکہ رکوع اور سجدہ ہی صرف کعبہ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ہمیں کعبے کے بارے میں جو فرائض اور سنن گنوائے جاتے ہیں ان کے اندر ایک تو طواف کر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ عاکفین کا آج تک مطلب بتا نہیں سکیں کہ عاکفین کعبہ کے اندر کیسے ہوتا ہے۔ مساجد میں تو آپ نے سمرائز فارم کے اندر نویت سنت الاعتکاف بھی سکھا دیا، کچھ لوگوں نے تو روایات کے ذریعے پورے مہینے کے اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ ایک روایت سے بخاری سے مسلم میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 10 دن اعتکاف کیا، 1 سے لے کر 10 تک، رمضان کے پہلے عشرے کے اندر اللہ کے رسول نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اچھا ایک بات اور غول طلب ہے کہ یہاں پر قرآن نے عاکفین کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی رمضان وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ تو 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے 10 دن کا مزید اعتکاف کیا، یہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، 20 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے آخر کے 10 دن کا پھر اعتکاف فرمایا، تو کل ملا کے یہ پورے مہینے کا اعتکاف ہو گیا۔ اور اس اعتکاف کے اندر جو آخر کے 10 دن تھا اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جو میں نے اعتکاف کیا ہے، یہ جو شب قدر جس کو لیلۃ القدر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، یہ جو تھی یہ آخر کے عشرے میں آتی ہے، تو تم اس کے اندر تلاش کیا کرو اس کو۔ اور وہ طاق راتیں ہیں، 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی رات ہوتی ہے تم پوری رات جاگ کے اس میں جو ہے نا وہ عبادت کیا کرو۔ بس لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاش میں لگ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتا دیں کہ بھئی اس دن کی سورج جو ہے اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، اس دن کتے نہیں بھونک رہے ہوں گے، اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا روایات کے اندر اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ اب بندے کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے رات میں کیا کیا، اس کو فکر یہ ہوتی کہ صبح کیا نشانی نظر آئے گی مجھے، وہ فکر میں اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو اعتکاف مساجد میں آخر کے 10 دن ہو رہا ہے وہ اعتکاف کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو شب قدر پانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اعتکاف کا تو مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوا، اعتکاف کا تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے تو جو نیت کہتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو آپ نے جو نیت کی ہے وہ تو لیلۃ القدر کے حصول کی ہے، نہ کہ اعتکاف کو پورا کرنے کی ہے۔ تو پھر وہ شب قدر کے چکر میں لگ جاتے ہیں اور 5 راتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 5 راتیں تھیں اور جو ہے اس کے اندر ایسے ایسے کام کرنے سے جو ہے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے،
اور جس نے یہ 5 راتیں جاگ لی ہیں تو ظاہر ہے 5 کے اندر ہی تھی نا، یہ صرف باہر تو نہیں تھی. اب بندہ لگاتار 5 راتیں جاگ رہا ہے اور اس میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ نوافل بھی ادا کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، تو اب مجھے خود بتائیں کہ وہ جنتی نہیں ہوگا؟ لیلۃ القدر کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا وہ جنتی ہے. روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے وہ جنتی ہے، لازمی جنتی ہے. پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر کیوں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں؟ ہر مسجد میں اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں یہ 5 راتیں جو ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، اس میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. جب پوری رات جاگ بھی رہے ہیں، وہ راتیں حاصل کر بھی رہے ہیں، لیکن جھگڑے پھر یہی ہیں کہ وہ دوست کی اور یہ دوست کی، یہ کافر ہے فلاں کافر ہے. ہمارے مسلک کے مطابق نہیں جاگا رات میں. اگر تجھے جاگنا ہے تو ہمارے مسلک کے مطابق جاگ. جیسے ہم عبادات کر رہے ہیں، جس کو عبادت کا نام دے رہے ہیں، وہ کرے گا تو جنت حاصل ہوگی. مختلف قسم کی ریاضتیں اس کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے 30 دن کا جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیا ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ 30 دن کا اعتکاف مجھے کرنا ہے. اب وہ 30 دن لگے پڑے ہیں، گھر سے دور ہیں، اور بولیں گے یہ تو ایسا کام نہیں ہوا، ویسا کام نہیں کرنا ہے، آپ کو اعتکاف کرنا ہے. اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر یہ 30 دن 10 دن 20 دن کی جاگ لیے ہیں، اپنے گھر سے دور ہو گیا ہوں، تو اب جو ہے میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کی ذمہ داری لگائی تھی. والعاکفین، معاملات کو سولو کرنے والے بہترین انداز سے، انسانیت کو بکھرنے سے بچانے والے، منتشر ہونے والے، انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دینے والے، ان کے لیے والرکع السجود. اب رکوع اور سجود ان دونوں کے جو لفظی معنی ہیں وہ جھک جانے کے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک لطیف فرق ہے. رکوع جو ہوتا ہے وہ جھک جانے کی ایک حالت ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ سجود ہوتی ہے، یعنی مکمل طور پر کسی کے آگے خود کو جھکا لینا. کیونکہ یہ ایک پورا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہیں وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی جستجو میں لگے پڑے ہوتے ہیں. تو مختلف مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو اسٹیج بائی اسٹیج آپ کو اس تکمیل کے مراحل تک پہنچنا ہوتا ہے. اس تکمیل کے جو مراحل تک پہنچنا ہوتا ہے نا، ہر منزل جو ہوتی ہے وہ آپ کی راکے والی ہوتی ہے، رکع والی ہوتی ہے. اور جب آپ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجود. معاملات کو آپ پورا کرتے جا رہے ہیں، نظام کو رائج کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں، اور ہر منزل جو ہے وہ آپ کی رکوع والی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے آگے جھکائے جا رہے ہیں. اور جب آپ کا معاشرہ مکمل طور پر خدائی نظام پر رائج ہو جاتا ہے، معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے، تو وہ ہوتی ہے مکمل انتہا، جس میں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہے، وہ ہے سجود. تو جس موقع پر بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو راکے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہوتا ہے فلاں موقع پر فلاں حالت کے اندر مجھے اللہ کے کون سے قانون کو نافذ کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس اسٹیجز کو مکمل کرتے جا رہے ہیں. تو رکوع کے اندر چلتے جا رہے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتے جا رہے ہیں. اور جب مکمل طور پر معاشرہ اللہ کے نظام پہ راج ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیفیت جو ہے وہ سجود والی ہے. انتہا کر دیا آپ نے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. جب یہ کیفیت آئے گی تو اس وقت ہم طائفین، عاکفین اور رکع سجود والے معاملے میں شمار کیے جائیں گے. ان لوگوں کے اندر اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے والے شمار کیے جائیں گے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ راکے جو ہیں وہ الگ شمار کیے جا رہے ہوں گے. یہ فلاں جو ہے نا، اس نے اپنے آپ کو کھڑا ہو گئے تھوڑا سا کرف کر لیا تو وہ رکوع کرنے والا بن گیا ہے. ایسنس کیا ہے، روح کیا ہے اس کی؟ آپ نے جب اپنے آپ کو رکوع میں جھکایا نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کی ایسنس کیا ہے، روح کیا ہے؟ کہ آپ نے وہ واقعی وہ حاصل کر لیا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جھکایا تھا؟ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ تو غیر خدائی نظام کی طرف چلی جا رہی ہے.
اپنے آپ کو فقط دھوکے میں رکھا ہوا ہے، سجدے میں جا کے ناک رگڑ رہے ہیں آپ، تو کیا آپ نے اپنے آپ کو واقعی اتنا ہی سر تسلیم خم کیا ہے اللہ کے قانون کے آگے، اللہ کے احکام کے آگے؟ زندگی تو آپ کی غیر خدائی قانون کے مطابق ہی چلی جا رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ میں نے جو رکوع و سجود کیا ہے، اپنے آپ کو آدھا جھکایا ہے اور مکمل طور پہ گرا دیا ہے، تو شاید میں نے اس رکوع اور سجود، راکع اور ساجد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ رکوع و سجود جو ہم اپنے جسم سے کر رہے ہیں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نظریات، ہمارا معاشرہ اور ہم خود، ہماری ذات جب مکمل طور پہ اللہ کے قانون کو تسلیم کر لے گی اور مکمل طور پہ اس کے مطابق رائج کر لے گی، تو رکوع اور سجود والی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ انتہا ہوگی سجود جو ہوگی، وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔